معروف مذہبی اسکالر مولانا رحمت اللہ کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ کل 26 ستمبر کو عالم اسلام کی نامور مذہبی شخصیت اور علم کی آبرو اور عظیم علمی شخصیت، بہت بڑے مذہبی اسکالر اور بہت بڑے مفتی علامہ یوسف القرضاوی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو، متوسلین کو اور ان کے تلامذہ کو اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور دل کا قرار نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، علامہ یوسف قرضاوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور انتہائی شہرت سے بھرپور زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ 9 ستمبر 1926 کو مصر میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 26 ستمبر 2022 کو ہوا۔ 96 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن حکیم کا حفظ کیا، اور قرآن حکیم حفظ کرنے کے بعد آپ اپنے چچا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جایا کرتے تھے۔ تو وہیں ایک کسی شیخ سے ملاقات ہوئی اور جب انہوں نے ان پر نگاہ ڈالی، دیکھا تو انتہائی غیر معمولی ذہانت و فطانت کا مالک ہے یہ بچہ۔ تو انہوں نے مشورہ دیا ان کے چچا کو کہ آپ ان کے مستقبل کے حوالے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کو اپنے مستقبل کا بھی کوئی علم نہیں، اس کے مستقبل کو آپ اللہ کے سپرد کیجئے اور انہیں علم دین حاصل کرنے کا موقع دیجئے۔ چنانچہ انہی کی ترغیب پر آپ نے 1953 کو عالم اسلام کے نامور تعلیمی ادارے جامعہ ازہر سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ 1958 میں آپ نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور 1973 میں آپ نے ڈاکٹریٹ کیا۔ شعبہ علوم القرآن و سنہ اور اصول دین میں آپ نے ڈاکٹریٹ کیا، اور آپ کا جو مقالہ اور موضوع تھا وہ زکوٰۃ کے مسائل تھے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جو مسائل درپیش ہے، اس حوالے سے آپ نے ایک عظیم الشان کتاب تصنیف کی۔ شاید کی دنیا میں کوئی ایسی لائبریری نہ ہو جو اس سے خالی ہو۔ محترم سامعین کرام، علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ نے اپنی بھرپور زندگی دعوت میں، علمی میدانوں میں، تدریس کے میدانوں میں اور فکری طور پر مسلمانوں کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ آپ نے تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اور میڈیا پر آ کر آپ نے کام کیا ہے، اور جزیرہ ٹی وی پر جو پروگرام آپ کرتے تھے لگ بھگ 4 کروڑ لوگ آپ کو سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چینل پر آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، الشریعہ والحیات کے عنوان سے کروڑوں لاکھوں انسان آپ کو سنا کرتے تھے۔ آپ کے چاہنے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ سے پوری دنیا جو ہے وہ مستفید ہوئی ہے۔ آپ کی جلالت شان، آپ کے علمی تبخر کا اقرار بڑے بڑے دنیا کے علماء اور اسکالرز نے کیا۔ مولانا ابو الحسن ندوی نے، دارالعلوم دیوبند نے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے، تمام علماء نے آپ کے علم کو، آپ کی علمیت کا اعتراف کیا۔ باوجود ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں بہت سارے مسائل میں آپ سے اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ علامہ قرضاوی رحمہ اللہ کی زندگی میں کچھ تفردات بھی تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ ان تفردات کی بنیاد پر آپ کو اہل سنت سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آپ بھی اہل سنت والجماعت کے منہج پر کاربند تھے اور اسی کو برحق سمجھتے تھے۔ آپ سنی تصوف کے قائل تھے۔ آپ جنید بغدادی، ابراہیم بن ادھم بلخی، حسن بصری اور فضیل بن عیاض علیہم الرحمہ کی خدمات کو سراہا کرتے تھے اور ان کو اپنی کتابوں میں ان کی زندگی کو جگہ دیتے تھے۔ آپ تبلیغی جماعت کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا الیاس اور اسی طرح تبلیغی جماعت کے اکابرین سے سچی محبت رکھتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مصر میں آپ کی پیدائش چونکہ مصر میں ہوئی، آپ مصری نژاد تھے، تو مصر کے اندر اخوان جو ہے اس تحریک کے آپ شدید حامی تھے، اور اسی حمایت کی وجہ سے آپ کو 3 مرتبہ جیل جانا پڑا۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے میرے شیخ حسن البنا سے گہرا تعلق ہے، ان کی وفات کے بعد الاخوان نے مجھے 3 مرتبہ صدارت کا اور سرپرستی کا موقع دیا، اور مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے سرپرست بن جائیں، لیکن میں نے ان سے عرض کیا کہ میں ایک پارٹی کے بجائے پوری امت مسلمہ کا ایک سربراہ بن کے اس دنیا سے جانے کو پسند کرتا ہوں۔ 2008 میں فارن پالیسی میگزین نے آپ کو دنیا میں ان 20 لوگوں میں تیسرے نمبر پر شمار کیا جن کا حلقہ اثر بہت گہرا ہے اور جن کے چاہنے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر آپ کا شمار ہوا۔
آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ سن 2009 میں قطری حکومت میں، چونکہ آپ قطری نیشنلٹی رکھتے تھے، قطری حکومت نے ایک اجلاس میں ڈنمارک ایک صحافی کو بلایا، لیکن یہ وہ صحافی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، گستاخانہ مواد اور گستاخانہ خاکوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی. تو آپ نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا قطری حکومت پر. تو قطری حکومت نے کہا کہ ہمیں اس آدمی کے بارے میں یہ علم نہیں تھا، اور انہوں نے معذرت کی اور کہا آئندہ ہم ہمیشہ جانچ پڑتال کے ساتھ کسی بھی صحافی کو بلائیں گے. آپ اسرائیل کے سخت مخالف تھے، ان کے خلاف جارحیت کو، ان کے خلاف نکلنے کو، ان کے خلاف اقدام کرنے کو سراہا کرتے تھے اور اس کے پرزور حامی تھے. آپ نے ہمیشہ امریکہ کی پالیسی پر انتہائی سخت تنقید کی ہے. آپ سعودی حکمرانوں پر بھی سخت تنقید کرتے تھے اور عرب کے بڑے بڑے علماء پر بھی بڑی کڑی تنقید کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سلفی علماء جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اور ہمارے پاک و ہند میں بھی جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اور غیر مقلدین حضرات ان کے مخالف بھی ہیں. بہت سارے غیر مقلدین حضرات آپ کے حامی بھی ہیں اور ان کی رائے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری بھی یہی رائے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورا طبقہ موجود ہے جو شیخ یوسف القرضاوی کا مخالف ہے. 2004 میں 2500 کے قریب آزاد خیال، لبرل اور ایتھیسٹ قسم کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے شیخ یوسف قرضاوی کو شیخ الموت کا لقب دیا اور یہ کہا کہ یہ دقیانوس ہیں، پتھر کے زمانے کے آدمی ہیں اور رجت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو شیخ الموت قرار دیا. لیکن یاد رکھیں شیخ یوسف القرضاوی ہمت اور حوصلے کے پہاڑ تھے. وہ کبھی ان کے قدموں میں کبھی لغزش نہیں آئی. آپ سگریٹ نوشی کے انتہائی خلاف تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نسوار اور سگریٹ نوشی کو انسانی جسم کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی طرح جانی مالی نقصان کا اور معاشرے میں اس کی وجہ سے برائی کے عام ہونے کا اس کو سبب قرار دیا ہے. اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا تھا. آپ اسلامی بینکنگ کے سخت حامی تھے اور اسلامی بینکوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اس حوالے سے پوری دنیا میں جب بھی کوئی قدم اٹھتا تھا تو آپ سب مسلمانوں میں سب سے پیش رہتے اور صف اول میں کردار ادا کیا کرتے تھے. آپ پوری دنیا کے علماء کی طرح انشورنس کے سخت ناقد تھے اور اسے ناجائز اور حرام قرار دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا کسی مسلمان کو غیر مسلم ملکوں میں رہنا کیسا ہے، تو آپ کہا کرتے تھے کہ مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہے گا تو ضرورت کی وجہ سے تو رہ سکتا ہے، وہاں اسلام پھیلے گا، وہاں اس کی وجہ سے دینی علوم کو آبیاری حاصل ہوگی. لیکن اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے دیش میں رہے اور اس سے اس کے ایمان کو، اس سے اس کے یقین کو خدشہ ہو اور اسلامی زندگی کو خطرات لاحق ہوں، تو یقیناً اس مسلمان کو واپس آ کے مسلم سوسائٹی میں زندگی بسر کرنی چاہیے. آپ اسلامی تصوف کے بھی قائل تھے اور تصوف کو درست قرار دیتے تھے. البتہ بدعات، رسومات، خرافات سے کوسوں دور رہتے تھے اور دور رہنے کی ہمیشہ تاکید کی ہے. اور آپ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے زبردست حامی رہے اور اسی کے داعی رہے ہیں اور اسی منہج پر وہ ہمیشہ قائم رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ آپ سنی ہیں اور اہل سنت سے خارج نہیں ہیں. آپ نے اپنا زندگی کا جو آخری پیغام مسلم نوجوانوں کو دیا وہ یہی کہا کہ آج الحاد جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے برگشتہ کر رہا ہے. لہٰذا یہ وقت ہے ہم اٹھیں اور الحاد کا مقابلہ کریں، کیونکہ اس الحاد کا مقابلہ یا نہ یہودی کر سکے ہیں، نہ عیسائی کر سکے ہیں، نہ ہی کوئی اور مذہب کر سکا ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر الحاد کا مقابلہ ہے تو وہ اسلام سے ہے. اس مسلمانوں کو چاہیے بر وقت اٹھیں اور الحاد کا رد کریں. اللہ تعالی حضرت شیخ یوسف قرضاوی علیہ الرحمہ کی مغفرت فرمائے، ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو اور جدوجہد کو قبول فرمائے، اور ان سے ہونے والی زندگی میں کہیں کوئی لغزش، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرمائے.